جناب منصور صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں علی لاریجانی صاحب کے بارے میں، ہاؤ امپورٹنٹ ہی از. اللہ کرے وہ حیات ہوں، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. آپ چونکہ خود بھی سفیر رہے ہیں اور سفارتکاری میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ہاؤ امپورٹنٹ ہی واز؟ دیکھیں، علی لاریجانی صاحب جو ہیں ایران کے سیکیورٹی سیٹ اپ کا، موجودہ سیکیورٹی سیٹ اپ کا ایک بہت لازمی عنصر ہے، بہت پیوٹل یا سینٹرل فگر ہیں. بہت عرصے سے وہ ان پوزیشنوں پر فائز رہے ہیں. ان کے نیشنل سیکیورٹی سیٹ اپ کی تمام ڈیٹیلز کا ان کو پتہ ہے. وہ ان کے جو نیگوسیشنز نیوکلیئر ایشوز پر یا پیس کے معاملات پر ہوتی رہی ہیں، یا اب بھی اس وار کے بعد میں جو نیگوسیشنز ہونی ہیں، اگر وہ حیات ہیں تو وہ اس میں بہت اہم رول ادا کریں گے، کیونکہ وہ بہت ایک سینٹرل فگر ہیں ایران کے سیکیورٹی سیٹ اپ کا. اب یہ واقعی ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی. کچھ اکاؤنٹ سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ وہ حیات ہوں، لیکن اسرائیلی اکاؤنٹس اور انٹرنیشنل اکاؤنٹس یہ زیادہ تر شیئر کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ ٹارگٹ پہ تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ایرانین اکاؤنٹس کی طرف سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن یہ چیز ایک ظاہر کر رہی ہے اس چیز کو کہ یہ ایک لامحدود جنگ جو ہے، یہ لامحدود ہے ان ٹرمز آف اٹس ڈیوریشن، کہ یہ کتنی ڈیوریشن میں چلے گی اور جو اس کے کانسیکوینسز آ رہے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا پہلے ایران کی سپریم لیڈرشپ آیت اللہ خامنئی صاحب اور ان کی فیملی اور ان کے کلوز ایڈوائزرز، اور اس میں میرا شام خانی صاحب جو ان کے پرانے جو سیکیورٹی کے چیف تھے، وہ ان سب کی شہادت ہوئی. اور اس کے بعد اب یہ لاریجانی صاحب کو بھی اگر اس میں شہید کر دیا گیا ہے تو اس کے بہت اچھا منصور صاحب، یہ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کچھ دیر پہلے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آپ یہ سن رہے ہیں. جو کینٹ نامی ایک شخص ہیں امریکہ میں، بڑی اہم پوزیشن پر یہ فائز تھے، یعنی امریکن نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ادارہ ہے اس کے سربراہ تھے، اس کے ڈائریکٹر تھے. انہوں نے ٹویٹ مارا ہے، لکھا ہے کہ آفٹر مچ ریفلیکشن آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ریزائن فرام مائی پوزیشن ایز ڈائریکٹر آف دی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby. It has been an honor serving under POTUS and DNI and leading the professionalism at NCTC. God bless America. منصور صاحب، یہ اس جنگ کا پہلا نتیجہ آیا ہے امریکہ سے. جو کینٹ، جو ان کے امریکن نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا، ایران ہمارے لیے امیوننٹ تھریٹ نہیں ہے. یہ جو میں نے پڑھی ان کی تحریر، اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جامی صاحب، یہ پہلا نتیجہ نہیں ہے. پہلے ہی ابھی ٹرمپ صاحب کے جو سارے کروشل ایلائز ہیں یورپ میں، ان کے سٹارمر صاحب ہوں یا مرز ہوں جرمنی میں، یا جاپان ہو، یا جن کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ ہرمز کو کھلوانے میں ان کے ساتھ مدد کریں، تو تمام کنٹریز نے یہ کہا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس کا پارٹ نہیں بن سکتے. نیٹو نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس جنگ کا پارٹ نہیں بن سکتے، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ پھر نیٹو کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نیٹو کو ختم کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اور بھی اب ری ایکشن آئے گا امریکن سسٹم کے اندر سے، اور بھی کیونکہ یہ ایک بہت غیر ضروری جنگ تھی. یہ ایک جنگ اسرائیل کے ایما پر، اسرائیل میں بھی نیتن یاہو کے ایما پر یہ جنگ شروع کی گئی، جو کہ اب اس کو بند کرنا شروع کی ہے اسرائیل اور امریکہ نے، لیکن اس کو بند کرنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کو بند کرایا جائے تو ایران کہہ رہا ہے کہ اب یہ جنگ ہماری ٹرمز پہ بند ہوگی. تو جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ لامحدود جنگ ہو گئی ہے کانسیکوینسز کے سلسلے میں بھی، کیونکہ ایران اب اس کو اس طرح بند نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کسی ایگریمنٹ یا کسی کریڈیبل ایشورنس گارنٹیز کے اوپر جائے گا. اس کے لیے آپ کو یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو، چائنا، رشیا اور کچھ بڑی پاورز کو انوالو کرنا پڑے گا، اور امریکہ کو بھی یہ گارنٹی دینی پڑے گی وہاں بیٹھ کے کہ وہ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس کو تسلیم کرے. تو میرا خیال ہے یہ جنگ اب ایک بہت ہی شدت سے بڑھ گئی ہے. اگر لاریجانی صاحب کی شہادت بھی ہو چکی ہے، اور جس طرح سے اب آپ نے یہ ان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے رسپانسبل آفیشل نے اس پہ کیا ہے، اس پہ مزید بھی آپ ان کے سسٹم میں سے آلریڈی دیکھیں کہ ڈیموکریٹس تو اس کو بہت، اور ریپبلکنز کے اندر سے بھی بہت سی آوازیں آ رہی ہیں کہ اس جنگ کی ضرورت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیک فائر کر گئی ہے امریکہ کے لیے جنگ،
اور اب اس سے بند کس طرح کریں گے، یہ ایک بہت سیریس مرحلہ ہوگا، بہت سیریس ڈسکشن ہوگی، بہت سیریس کام ریکوائرڈ ہوگا. مجھے تو اس کی میں بڑی اب گمبھیر قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے جو ہمارے میں ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک منصور صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ اب جتنی بھی ایفرٹس تھیں، جیسے روس نے کہا یورینیم ہم لے جاتے ہیں، وہ بھی ریفیوز کیا ٹرمپ صاحب نے، نیگوسیشن ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. کل جو دعوے تھے کہ عباس صاحب کے خفیہ رابطے ہیں وٹکاف سے، انہوں نے اس کی بھی تردید کر دی. تو وہ امریکہ جو آج سے کچھ دن پہلے تک انکنڈیشنل سرنڈر چاہ رہا تھا ایران سے، وہ اب اتحادیوں سے کہہ رہا ہے کہ آئیں جناب اس رستے کو کھولتے ہیں، اور اتحادیوں سے ناراضی کا اظہار کر رہا ہے اور ان کے عہدیداران استعفیٰ دے رہے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل ایگزاسٹ ہوں گے پہلے یا ایران؟ دیکھیں، ایران تو ان کے ساتھ ایک ٹاکس میں، پیس پروسیس میں تھا، اور وہاں پہ خبر یہ تھی کہ دونوں سائڈیں ایگریمنٹ کے بہت قریب ہیں. جس وقت کے پیس ٹاکس کے چلتے ہوئے یو ایس اور اسرائیل نے یہ اٹیک کیا، یہ وار شروع کی. تو میرا خیال ہے کوئی بھی اس قسم کی جو سجیشنز جنگ کو ختم کرنے کے لیے کہ ایران کا جو یورینیم کا سٹاک ہے وہ رشیا لے جائے یا اور کوئی اور کنٹری لے جائے، یہ نہ ایران کو ایکسیپٹیبل ہوگی، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سولوشن ہے، کیونکہ ہر کنٹری کی ایک سوورنٹی ہے، اور ہر سوورن کنٹری کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پرپسز کے لیے یورینیم کے ذخائر ہوں یا جو بھی اس کے لیے اکوپمنٹ ہو، انسٹالیشن ہو، ان کو یوز کرے، استعمال کرے پیسفل یوزز آف انرجی کے لیے. ایران نے آلریڈی آمادگی ظاہر کر دی ہوئی تھی کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ انٹرنیشنل فریم ورکس میں ویپنز نہ بنانے، ویپن گریڈڈ یورینیم تک نہ جانے کے لیے انڈرٹیکنگز اور ایشورنسز دینے کے لیے تیار ہے. تو چونکہ یہ جنگ اب ایک ایسے موقع پہ مس کیلکولیٹ کر کے شروع کی گئی ہے، اس کیلکولیشن پہ شروع کی گئی یا اس مس کیلکولیشن پہ شروع کی گئی کہ ایران کا جو دفاعی نظام ہے وہ بہت جلدی ناکارہ بنا دیا جائے گا، میزائلز وغیرہ سے ایران کو زیادہ تر ذخیرہ تباہ کر دیا جائے گا، اور ایران کی لیڈرشپ کی ایلیمینیشن کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ ایزمپشن اب پوری نہیں ہوئی. میرا خیال ہے جس طرح آپ نے خود کہا کہ اب جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، وہ اپنے الائز کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح آ کے اس معاملے میں ہرمز کو کھلوایا جائے، جنگ کو بند کروانے کا بندوبست کیا جائے، ایران سے ایشورنسز لی جائیں. میرا خیال ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا. ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ اور ایگریمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، جس میں ایران کے ساتھ یو ایس اور باقی دنیا کے جو ممالک اس میں شامل ہوں، ان کا ایک ایگریمنٹ ہو، اور اس میں انٹرنیشنل ایشورنسز ہوں کہ تاکہ یہ دوبارہ روز یہ چیز ناقابل برداشت ہے کہ روز ہی کسی بہانے سے ایک سوورن کنٹری پر اٹیک کر دیا جائے. ہمارے لیے تو یہ اس لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا تو نیبر ہے ایران. ہمارے نیبرہڈ میں جو یہ تباہی ہو رہی ہے، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور ابھی کل ہی ایران کی لیڈرشپ نے اردو میں پیغام دے کر پاکستان کے عوام کی محبتوں کا، پاکستان کے عوام کی سپورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس ریجن کے اندر اچانک ایک